میں بہت شرافت سے تمہیں سمجھا رہا ہوں ماہم، تم رشتے سے انکار نہیں کرو گی۔ شادی میں ہر صورت تم سے ہی کروں گا۔ اگر تم نے انکار کیا تب بھی شادی مجھ سے ہی ہوگی، لیکن تمہیں اس انکار کی سزا ملے گی۔ میں تمہارے ساتھ کوئی بھی رعایت نہیں کروں گا۔ ہاں، اگر تم شرافت سے مان گئی تو پھر میری ساری محبت تمہارے لیے ہے۔ جہاں نریب نے بامشکل موقع دیکھ کر ماہم سے کچن میں بات کی تھی، جب وہ سب کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ جہاں نریب کی بے باک نظروں کو وہ کب سے نوٹس کر رہی تھی، لیکن وہ اس کی بھابھی کا بھائی تھا، اس لیے اپنی بھابھی کے سامنے وہ اتنی ہمت نہیں رکھتی تھی کہ اس کے بھائی کی شکایت کرتی۔ کب سے اس کے ذو معنی جملوں کو نظر انداز کر رہی تھی، لیکن جو بات اب اس نے کہی تھی، ماہم کا تو جیسے سانس ہی سینے میں اٹک گیا تھا۔ دیکھیں، آپ باہر جائیں ورنہ میں شور مچا دوں گی، وہ بے حد ڈری سہمی ہوئی ہچکچاتے ہوئے اس سے بولی تھی۔ جا رہا ہوں باہر، لیکن میری بات یاد رکھنا۔ وہ سب سے نظریں بچاتا ہوا باورچی خانے سے تک آیا تھا اور اپنی بات کہنے کے بعد وہاں سے جا چکا تھا۔ سفید لباس میں ہی لپٹی ماہم آنسو بہا رہی تھی۔ یہ نہیں سوچا تھا کہ قسمت کبھی اسے اس راہ پر بھی لا کے کھڑا کر دے گی۔ چائے جل جل کر خشک ہو چکی تھی۔ ماہم سسکیوں سے رو رہی تھی۔ جب اس کی بھابھی مہرین کچن میں آئی، اس نے ایک نظر ماہم کو دیکھا جو پتہ نہیں کن سوچوں میں گم آنسو بہا رہی تھی، اور سامنے اسٹور پر چائے جل جل کر ختم ہو چکی تھی۔ اندھی ہو گئی ہو تم، یہ کیا کیا ہے؟ تم نے ساری چائے جلا دی۔ ارے باہر مہمان بیٹھے ہیں، کس دنیا میں گم ہو تم؟ مہرین کی باتیں سن کر ماہم بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ بھابھی وہ کیا میں ارے تمہارا بھائی کیا حرام کے پیسے کماتا ہے؟ ایک تو ویسے ہی تم منحوس ہو، اپنا گھر تک نہیں بسا سکی، واپس بھائی کے گھر آ گئی ہو، اوپر سے یہاں مظلومیت کی چادر اوڑھے سب کے سامنے تم یوں ظاہر کرتی ہو جیسے تمہارے اوپر پتہ نہیں ہم کتنے ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ دبے دبے لہجے میں مہرین اسے دھمکا رہی تھی، برا بلا کہہ رہی تھی، پھر کہنے لگی، جلدی سے پتیلی دھو کر اس پر قہوہ رکھو۔ توبہ ہے، کوئی کام نہیں ہوتا اس نکمی لڑکی سے۔ اس کی شادی کر کے میں نے تو شکر کا کلمہ پڑھا تھا کہ اچھا ہوا جان چھوٹی، لیکن کہاں میری قسمت میں تو شاید سکون ہی نہیں۔ کل موئی کہیں کی پھر سے میرے گھر واپس آ گئی، ہمیشہ یہاں میرے سر پر ناچنے کے لیے۔ برا بلا کہہ کر مہرین کچن سے واپس جا چکی تھی۔ مہرین کے چھوٹے دیور کی شادی تھی جو کافی دھوم دھام سے کی جا رہی تھی۔ شادی سے ایک ہفتہ پہلے ہی جہاں نریب اتفاق میں لندن سے پاکستان آیا تھا، پھر والدین سے خبر ملی کہ بہن کے دیور کی شادی ہے، اس لیے شادی اٹینڈ کرنے دوسرے شہر جانا پڑا، کیونکہ جہاں نریب کے والدین کہنے لگے کہ ٹھنڈ بہت ہے اور ہم شادی نہیں اٹینڈ کر سکتے، کیونکہ شادی اسلام آباد میں تھی۔ جنوری کی یک بستہ ٹھنڈ میں اس کے والدین اسلام آباد میں شادی دیکھنے سے قاصر تھے، کیونکہ زیادہ تر بیمار رہتے تھے۔ جہاں نریب جب مہرین کے گھر پہنچا تو مہرین تو حیران رہ گئی، کیونکہ جہاں نریب نے اپنی آمد کی خبر بہن کو نہیں دی تھی اور والدین کو بھی منع کر دیا تھا کہ مہرین کو کچھ نہ بتائیں، وہ اسے سرپرائز دینا چاہتا ہے۔ مہرین کی تو آنکھیں نم ہو گئی تھی، پورے 8 سال بعد اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی، یہاں تک کہ مہرین کی شادی پر بھی وہ نہیں آ پایا تھا، پہلے پڑھائی تعلیم مکمل کے چکر میں، اس کے بعد اچھی نوکری کے لگ جانے کی وجہ سے۔ جہاں نریب کا بہنوئی حماد بھی اس سے بغل گیر ہو کر ملا تھا۔ واٹ سرپرائز جہاں نریب، اگر تم بتاتے تو ہم تمہیں کراچی ایئرپورٹ سے ریسیو کرنے کے لیے آتے۔ وہ کہنے لگا، نہیں کوئی بات نہیں، میں آپ لوگوں کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، لیکن میں کافی تھک چکا ہوں، کیونکہ لندن سے واپسی کل ہی میری ہوئی ہے اور آج مجھے شادی پر آنا پڑا۔ میں نے سوچا چلو میں بھی اسلام آباد کا ہلا گلا دیکھ لوں۔ حماد کہنے لگا، کیوں نہیں؟ پھر مہرین سے کہنے لگا، گیسٹ روم میں تم اپنے بھائی کو ٹھہرا دو۔ پھر جہاں نریب سے کہنے لگا، تمہیں کسی بھی قسم کی کوئی ضرورت ہو تو بلا تکلف کہہ دینا۔ وہ کہنے لگا، فی الحال تو میں شاور لوں گا اور اس کے بعد ایک گرم چائے کی پیالی پیوں گا، اس کے بعد سونا پسند کروں گا، آپ سے رات کو ہی ملاقات ہوگی، پھر مل کر ہلا گلا لگائیں گے۔ حماد ہنسنے لگا۔ مہرین نے جہاں نریب کو گیسٹ روم میں ملازم کے ساتھ بھیج دیا۔ کمرہ کافی کشادہ تھا۔ جہاں نریب نے شاور لیا، جیسے ہی باہر آیا، ابھی اس نے صرف پینٹ ہی پہنی تھی اور بنیان پہن رکھی تھی، شرٹ ابھی پہننے ہی والا تھا، جب ذرا سا دروازہ ناک ہوا۔ یس، کون ہے؟ اندر آ جائیں۔ جہاں نریب کو لگا کہ کوئی ملازم ہوگا، لیکن اندر آنے والی لڑکی کو دیکھ کر وہ آنکھیں جھپکنا بھول گیا تھا۔ سفید لباس میں سر پہ دوپٹہ لیے وہ کوئی اپسرا سی لگ رہی تھی، بالکل مومی گڑیا جیسی سفید دودھیا رنگت، اس پر کنچے جیسی براؤن آنکھیں۔ جہاں نریب کو بنا شرٹ کے دیکھ کر وہ ہچکچائی تھی۔ جہاں نریب تو کافی نظریں پلٹنا بھول گیا، حالانکہ مغربی حسن اس نے کافی دیکھ رکھا تھا،
لیکن مشرقی حسن کا یہ رنگ پہلی بار آنکھوں نے دیکھا تھا۔ سادگی میں بھی اپنے حسن کی آپ مثال تھی وہ لڑکی، لیکن افسوس کے ملازمہ تھی۔ جہاں نریب نے ٹھنڈی سانس بھری، ماہم سے کہنے لگا کہ سامنے ٹیبل پہ رکھ دو۔ ماہم چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اندر آئی، چائے سامنے ٹیبل پہ رکھ کر جیسے ہی واپس کے لیے پلٹنے لگی تو جہاں نریب کہنے لگا، بات سنو لڑکی۔ جہاں نریب کی پکار بار ماہم کو رکنا پڑا۔ جی کہیے، وہ بہت دھیرے سے بولی تھی۔ تب تک جہاں نریب اپنی شرٹ کا ایک بٹن توڑ چکا تھا۔ دیکھو، میری شرٹ کا بٹن ٹوٹ گیا ہے، ذرا یہ لگا دو۔ یہ سن کر ماہم نے اس بات میں سر ہلایا اور باہر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد سوئی دھاگا لے کر آئی تھی، بٹن اس نے اوپر کا توڑا تھا اور اس کی شرٹ کا بٹن لگانے لگی اور وہ بڑے غور سے اس لڑکی کے ایک ایک نقش کو دیکھنے لگا جیسے خدا نے بڑی وسعت سے بنایا ہو۔ ملازمہ بھی تھی تو اس کے دل کی رانی بن گئی تھی۔ ایک ہی نظر میں محبت کا ہو جانا۔ جہاں نریب کو کبھی بھی اس بات پر یقین نہیں تھا، لیکن ماہم کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ واقعی وہ پہلی نظر میں اس کا اسیر ہو چکا تھا۔ ماہم بٹن لگا کر جا چکی تھی اور جہاں نریب کو لگ رہا تھا جیسے کہ ماہم کی مہک پورے کمرے میں پھیل گئی ہو۔ مسکراتے ہوئے وہ بیڈ پہ دراز ہوا تھا، نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو رات ہو چکی تھی، چائے ٹیبل پر پڑی پڑی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ وہ کمرے سے باہر آ گیا تھا تو سب لوگ کھانے کے ٹیبل پر بیٹھ چکے تھے۔ مہرین کے ساس سسر کا انتقال ہو چکا تھا، وہ 2 بھائی ہی تھے، لیکن شادی پر آنے والے مہمان بہت زیادہ تھے، اس لیے مہرین کی پھپھو ساس ان کی بیٹی بھی آئی ہوئی تھی۔ کھانے کے ٹیبل پر جہاں نریب بیٹھا تو سب سے اس کا تعارف مہرین نے ہی کروا دیا۔ لڑکیاں تو اسے دیکھتے ہی اس پر لٹو ہونے لگی تھی۔ تبھی وہ سفید لباس والی لڑکی ٹیبل پر کھانا لگا رہی تھی۔ جہاں نریب کی نظر اسی لڑکی پر تھی۔ کھانا لگانے کے بعد وہ باورچی خانے میں چلی گئی۔ سب نے کھانا کھایا، پھر ہلا گلا کرتے رہے جس پر جہاں نریب بھی پیش رہا تھا۔ وہ لڑکی کبھی سب کو جوس سرو کرواتی، کبھی چائے کا کپ اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے جہاں نریب نے جان بوجھ کر اس کی انگلیوں پر اپنی انگلیوں کو ٹچ کیا تھا۔ لگ رہا تھا جیسے کوئی مخملی کپڑا ہو۔ بے حد خوبصورت لڑکی تھی۔ جہاں نریب پل پل اس کی محبت میں مبتلا ہونے لگا تھا، اس بات سے انجان کہ وہ لڑکی کسی ملازمہ کی بیٹی نہیں بلکہ اس گھر کی بیٹی تھی، لیکن اس کے ساتھ ملازموں سے بدتر سلوک ہو رہا تھا، کیونکہ مہرین یہ میری اکلوتی بہن ہے اور ہماری لاڈلی بہن ہے۔ تم نے اسی کی کسی بات کو ٹالنا نہیں ہے۔ شادی کی پہلی رات ہی مہرین دلہن بنی بیٹھی تھی۔ جب حماد کمرے میں داخل ہوا، مہرین نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو وہ اکیلا نہیں تھا بلکہ ماہم اس کے ساتھ تھی۔ شرارت بھری مسکراہٹ اس کے چہرے پر سجی ہوئی تھی۔ مہرین حیران تھی کہ کمرے میں آخر حماد ماہم کو کیوں لے کر آیا ہے۔ حماد نے ماہم تو اپنے بیڈ پر مہرین کے بالکل سامنے بٹھایا تھا، پھر اس سے کہنے لگا کہ میرے والدین زندہ نہیں ہیں اور میری بہن میرے لیے بہت ہی اہمیت رکھتی ہے۔ ماہم کی کتنی اہمیت تھی یہ تو مہرین اچھے طریقے سے جان چکی تھی۔ اندر ہی اندر اسے حماد کی یہ بات بہت بری لگی تھی۔ آج شادی کی رات تھی، ارمانوں بھری رات تھی، اور وہ اپنی بہن کو سامنے بٹھا کر مہرین کو یہ بتا رہا تھا کہ اس کی بہن اس کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے۔ اجس کی رات تو اسے یہ بتانا چاہیے تھا کہ مہرین اس کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے۔ بہرحال پہلی ہی رات مہرین کے دل پر ایک گرہ سی بن چکی تھی۔ ماہم اسے کبھی بھی اچھی نہیں لگی تھی، لیکن حماد جس قدر ماہم کو اہمیت دیتا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی مہرین کو اپنا رویہ ماہم کے ساتھ بہت اچھا رکھنا پڑا۔ شادی کو چند دن گزرے تھے، حالانکہ حماد نے کہا تھا کہ 15 دن ملازمین ہی تمہاری خدمت کریں گے، لیکن ماہم کی فرمائش پر مہرین کو تیسرے دن ہی کچن میں کھڑا ہونا پڑا، کیونکہ وہ کہہ رہی تھی کہ بھابھی کے ہاتھ کی بریانی کھاؤں گی۔ مہرین دن بدن ماہم سے چڑ کھانے لگی تھی، کیونکہ حماد کے علاوہ اس کا چھوٹا بھائی عباس بھی ماہم پر جان چھڑکتا تھا۔ دونوں بھائیوں کی ایسے جان بستی تھی اپنی چھوٹی بہن میں۔ وہ دونوں بھائیوں سے کافی چھوٹی تھی۔ ماں باپ کا پیار تو زیادہ نہیں ملا تھا، لیکن بھائیوں نے ہاتھ کا چھلا بنا کے رکھا تھا، اس لیے مہرین سے وہ کبھی بھی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اپنے گھر میں وہ بھی عیش کرتی آئی تھی، لیکن یہاں آ کر نند کی فرمائش پر جب کچھ پکانا پڑتا تو بہت برا لگتا۔ اس لیے پیار و محبت سے حماد کے دماغ میں یہ ڈالنا شروع کیا کہ لڑکیوں کی شادی کم عمری میں ہی کرتے ہیں، اچھے رشتے کم عمری میں ہی آتے ہیں۔ حماد ان باتوں سے زیادہ واقف نہیں تھا۔ پھر جس طرح سے مہرین ماں کی طرح ماہم کا خیال رکھ رہی تھی، اس کے خلوص پر شک نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس کے رشتے کی ذمہ داری بھی مہرین پر ڈال دی۔ مہرین نے پہلے رشتے پر ہی حامی بھر لی، نہ زیادہ چھان بین کرنے دی، نہ ہی زیادہ طے کی، اور ماہم کی شادی کر کے اس کو رخصت کر دیا۔
उसने जब अपने दोनों भाइयों को बेहद खुश देखा तो अपने आंसू छुपा नहीं सकी थी। वो तो इसे खुशी से मुबारकबाद के तौर पर मिठाई खिलाने आए थे, मगर माहम को रोते हुए देखकर उसके दोनों भाई इसे सीने से लगा के कहने लगे, क्या हुआ है माहम, तुम तो हमारी जान हो, रो क्यों रही हो? मगर माहम रोते हुए कहने लगी कि भाई मुझे अभी पढ़ना था, अभी मेरी उम्र ही क्या है? ये पड़ोस वाली शिजा की बड़ी बहन आपने नहीं देखी? अरे इसकी उम्र तो 25 साल हो चुकी है, लेकिन अभी तक वो पढ़ाई कर रही है। शादी का नामो निशान तक नहीं है। वो मुझे कह रही थी कि क्या तुम भाभी के आते ही अपने भाइयों पर बोझ बन गई हो, जब वो इस उम्र में तुम्हें ब्याह रहे हैं। इसकी ये बात सुनकर बड़ा भाई तो कुछ देर के लिए खामोश हो गया, लेकिन अब्बास ने इसे अपने सीने से लगा लिया था। उसकी आंखों से आंसू भी निकलने लगे थे, मगर दोनों ने ही इसे समझाया बुझाया था कि देखो गुड़िया, जितना अच्छा रिश्ता हमें मिला है ना, वो लड़का तुम्हें बहुत खुश रखेगा। और अच्छे रिश्ते तो इसी उम्र में मिलते हैं। इसके बाद तो फिर वही मिलते हैं जिन्हें कोई पूछता भी नहीं। यूं वो इसे समझा बुझाकर रुखसत काट चुके थे। माहम दुल्हन बनकर बेड पर बैठी हुई थी, जहन में हजारों ख्वाब सजाए कि अब मेरा शौहर आएगा, और जिस तरह वो छुप छुप कर फिल्मों में देखा करती थी। शौहर आकर रोमांटिक बातें करेगा, मोहब्बत निछावर करेगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। कमरे में आते ही माहम के शौहर ने उस पर एक कड़ी निगाह डाली थी और आकर बेड पर लंबी तान कर लेट चुका था। उसने अपनी मुट्ठी से भरे हुए बूट उसके मुंह के सामने रखे थे। जैसे ही उसके गंदे जूतों ने गुन खाकर माहम थोड़ी पीछे खिसकी गई, तो ये बात उसके शौहर को जैसे अना पर वारी जैसी लगी थी। कहने लगा, क्यों मैं कोई अछूत हूँ जो पीछे खिसक रही हो? बताओ, क्या तुम्हें मेरा यूं तुम्हारे पास आकर लेटना बुरा लग रहा है? वो उसकी कलाई जोर से मरोड़ चुका था और कांच की चूड़ियां बेड पर गिर चुकी थी। वो सहम कर रोने लगी जब गुस्से से उसका शौहर बोला कि जूते उतारो मेरे। उसने डरते डरते जूते उतारे थे। मोज़ों की बदबू से उसे बकाई लेने पर मजबूर कर रही थी, मगर वो बस सहम कर जूते उतार कर एक जानिब को लग चुकी थी। वो दुल्हन बनी थी कि जब वो कहने लगा कि जाओ जाकर मेरे लिए कड़क सी चाय बनाकर लाओ, और चीनी कम डालना, मुझे ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है। यूं उसकी पहली रात कुछ इस अंदाज में गुजरी थी कि वो इसके बाद कभी सुकून से सो नहीं पाई थी, बल्कि रातें उसके रोते हुए गुजरने लगी थी। शादी को कुछ ज़्यादा अरसा भी नहीं बीता था जब माहम पर ऐसा इल्ज़ाम लगा जिसने उसकी ज़िंदगी बदल कर रख दी थी। लेकिन ये राज बाद में खुला के माहम को अठरा का मरज है। शुरू के 3 महीने बाद इसका बच्चा ज़ाया हो चुका है। इसी वजह से शोहर ने भी तलाक दे दी। ये बीमारी तो जैसे माहम के लिए बहुत बड़ी अजियत बन चुकी थी। सब इसे मनहूस कहने लगे थे कि अपने बच्चों को खा गई। 6 महीने बाद ही उसे तलाक हो चुकी थी। वापिस अपने भाई के घर आ गई, लेकिन इस बार भाइयों का रवैया बहुत मुख्तलिफ था। समझते थे कि शायद माहम को कोई अछूत की बीमारी है। इस वक़्त इत्तिफ़ाक था कि महरीन उम्मीद से थी। महरीन तो उसके साय से भी पीछे रहती थी कि कहीं इसके बच्चे को नुकसान ना पहुँचे, और हम्माद इन दिनों महरीन का बहुत ख़्याल रखता था। अपनी बहन को अपनी बीवी के पास फटकने भी नहीं देता था। इसके हाथ से पकी हुई चीज़ महरीन को नहीं खिलाने देता था। माहम जो मोहब्बत और लाड प्यार से पली थी, रोती रह जाती थी। लेकिन दोनों भाई इसे देखना भी पसंद नहीं करते थे। आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त गुज़रने लगा। महरीन के घर बेटा हुआ था। माहम का बड़ा दिल चाहा कि वो अपने भतीजे को गोद में ले, लेकिन हम्माद ने सख्ती से मना कर दिया कि अपना साया भी मेरे बेटे पर न डालना। देखो महरीन, मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए बात बहुत कड़वी होगी, लेकिन तुम जानती हो ना तुम्हें ये बीमारी है। हमारे मुआशरे में ऐसी औरतों को डायन कहा जाता है, जो अपने बच्चे भी खा जाते हैं और अपने साथ मुंसलिक बाकी रिश्तों के बच्चों को भी कुछ इस तरह से नहुसत फैलाती हैं कि वो ज़िंदा नहीं बच पाते। तुम्हें अगर सच में अपने भाई और उसकी औलाद से मोहब्बत है, तो आइंदा के बाद मेरे बच्चे को छूने की कोशिश भी मत करना। माहम नहीं जानती थी कि उसने ये अल्फाज अपने दिल पर किस तरह बर्दाश्त किए। वो भाई जो उसकी आँख से निकलने वाले एक आँसू पर तड़प जाते थे, अब इससे इस अंदाज में बात कर रहे थे। वो घुट-घुट कर कमरे में बैठकर बस रोते ही रहती थी, और ये सब कुछ देखकर जितनी ठंड महरीन की कलेजे में पड़ती थी, यही वही जानती थी। घर की सारी रोकथाम महरीन के हाथ में आ चुकी थी, इसलिए माहम मुलाज़िमा सी बन के रह गई थी। यहाँ तक कि छोटे भाई की शादी पर भी मुलाज़िमा की तरह घर के काम कर रही थी। जहाज़ेब की तीखी नज़रें खुद पर महसूस करके वो उससे कतराने लगी थी। शादी के फंक्शन पर भी सबको नए कपड़े लेकर दिए गए थे, यहाँ तक कि मुलाज़मीन को भी। लेकिन माहम के पास पहनने के लिए नया जोड़ा नहीं था। वो इन्हीं पुराने कपड़ों में थी, ना उसने बारात के साथ जाना था।
نہ مہندی کا فنکشن اٹینڈ کرنا تھا کہ کہیں اس کا سایہ اس کی بھابھی پر نہ پڑ جائے۔ لوگوں سے اتنا اپنے آپ کو منحوس سنا تھا کہ ماہم کو بھی لگتا تھا کہ وہ منحوس ہے، اس لیے چپ چاپ گھر کے کاموں میں خود کو الجھائے رکھتی تھی۔ اسے ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے تک اجازت نہیں تھی۔ وہ بھائی جو کل تک اس کے ناز نخرے اٹھاتے تھے آج اسے اچھوت سمجھتے تھے، اور ان کے دماغ میں یہ ساری باتیں ڈالنے والی مہرین تھی۔ ایک چپ تھی جو ماہم نے اپنی زبان پر لگا لی تھی، جانتی تھی کہ ساری زندگی اس کی یوں ہی گزری جائے گی، لیکن جہاں نریب نے آ کر تو جیسے اس کی زندگی میں ہلچل مچا کے رکھ دی تھی۔ وجہ شاید یہ بھی تھی کہ آج سے پہلے کسی مرد نے مہرین کو اس نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ گھر سے نکلتی بہت کم تھی، اور جب بھی جاتی تھی مکمل پردے میں ہوتی تھی۔ یوں بار بار فتگی نظروں سے دیکھے جانا ماہم کے اندر تو ایک عجیب سی طوفان مچا چکا تھا۔ وہ جتنا اس شخص سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی وہ اتنا ہی اس کے قریب آتا چلا جا رہا تھا۔ یہ سوچ کر ہی ماہم کو خوف آ رہا تھا کہ اگر مہرین بھابھی کو پتہ چل گیا کہ ان کا یہ لاڈلا بھائی بار بار اس کے پاس آ کر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو نہ جانے وہ اس کا کیا حال کرے گی۔ وہ تو اچھوتی تھی، اگر اس کے بھائی پر کوئی مصیبت آ بھی جاتی تو گنہگار یقیناً اسی کو ٹھہرایا جانا تھا۔ اگلے ہی روز سے ڈولک شروع ہو چکی تھی۔ گھر میں مہمانوں کا آنا جانا لگ گیا تھا، اور ماہم کا کام بھی بڑھ چکا تھا۔ رات کے 1 بجے تک ہلہ گلا ہوتا رہا، کسی کو جوس، کسی کو پانی، کسی کو کچھ چاہیے ہوتا تو یہ سب اس کی ذمہ داری تھی۔ اور آج صبح سے اسے بخار تھا، کھانسی بھی بہت آ رہی تھی، لیکن اس کی پرواہ کیے بغیر اس لیے اپنے کاموں میں الجھی ہوئی تھی۔ ناشتے کے بعد مہرین نے اسے دوپہر کے کھانے کا بڑا سا مینیو بتایا تھا۔ دیکھو، کھانا تم تیار کرنا، مہمانوں کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں ملنا چاہیے، باقی ملازمین صفائی کا کام کریں گے۔ مہرین اسے سب کچھ بتا کر جا چکی تھی۔ وہ جلدی جلدی ہاتھ چلا رہی تھی، لیکن بخار کی وجہ سے اس سے کام نہیں ہو پا رہا تھا۔ جب اسے یوں محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے، اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ جہاں نریب اس کے بالکل پیچھے کھڑا تھا اور بری طرح سے نروس ہوئی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس نے ماتھے پر بال ڈالے پوچھا۔ بس یوں ہی یہاں سے گزر رہا تھا تو آپ کے کھانسنے کی آواز آئی، اس لیے اندر آ گیا۔ آپ کے چہرے کو دیکھ کر لگ رہا ہے جیسے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیوں اسے اس لڑکی پر بہت ترس آیا تھا جو دن رات ایک ٹانگ پر کھڑی سب کی خدمت کر رہی تھی۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی جہاں نریب نے جرأت کی اپنے ہاتھ کی پشت اس کی پیشانی پہ رکھی اور وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہٹی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک پل لگا تھا جہاں نریب سمجھ گیا تھا کہ اسے بخار ہے۔ آپ کو تو بہت تیز بخار ہے، ہٹ جائے گا، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جہاں نریب کہنے لگا، میرے لیے تو نئی بات ہے، ہمارے ہاں ملازمین کے ساتھ بھی نرم رویہ رکھا جاتا ہے۔ محترمہ چلیے یار، میں آپ کو ڈاکٹر پہ لے جاتا ہوں۔ لیکن مام کئی قدم پیچھے ہٹی۔ جی نہیں، بہت شکریہ، اپنے احسانات اپنے آپ پاس کے ملازمین سے کیجیے گا، میں آپ کی ملازمہ نہیں ہوں۔ بڑے غصے سے یہ کہتے ہوئے چھری سے تیزی سے پیاز کاٹنے لگی۔ اتنا سارا کھانا آپ اکیلے بنا رہی ہیں؟ آپ کے ساتھ کوئی بھی ہیلپ کرنے والا نہیں ہے؟ جہانریب نے بڑے پڑے ٹیبل کو دیکھا جس پر مختلف چیزیں پڑی تھی جو سب کی سب ماہم کو بنانی تھی۔ دیکھیں، آپ یہاں سے جائیں، مجھے میرا کام کرنے دیں۔ میرے خیال سے آپ نے مہرین کو نہیں بتایا کہ آپ کی طبیعت خراب ہے، ورنہ یقیناً میری بہن آپ کا بہت خیال رکھتی۔ ہو سکتا ہے آپ کو 2 دن کی چھٹی دے دیتی۔ اپنے گھر جا کے آرام کر لیجیے، آپ کو اس وقت آرام کی ضرورت ہے۔ اور اتنے ملازمین ہیں، وہ کھانا بنا لیں گے، نہیں بھی بنایا تو بازار سے آ جائے گا۔ پتہ نہیں کیوں اسے اس نازک سی لڑکی پر بڑا ترس آ رہا تھا۔ میرا کوئی گھر نہیں ہے، بڑی دل گرفتگی سے اس نے کہا تھا، پیاز کے ساتھ ساتھ اپنی آنکھوں سے آنسو بھی بہا رہی تھی۔ اپنے گھر میں بیٹھی تھی، لیکن ایک ملازمہ کی طرح۔ جہاں نریب نے اس کے ہاتھ سے چھری پکڑی اور ایک طرف پھینک دی۔ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں ڈاکٹر پر لے جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ کون تمہیں منع کرتا ہے۔ خواہ مخواہ مظلوم بننے کا ڈرامہ نہ کرو۔ جب کسی کو بتاؤ گی نہیں کہ تم بیمار ہو تو کیسے کسی کو علم ہوگا؟ حالانکہ صبح جب مہرین اسے کوارٹر میں اٹھانے گئی تھی تبھی اس نے کہا تھا کہ بھابھی مجھے بہت بخار ہے، مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا۔ مہرین کہنے لگی، یہ نخرے کسی اور کو دکھانا، پتہ ہے نا، گھر میں شادی ہے اور کتنے بکھیرے پڑے ہیں، جلدی سے اٹھو اور سب کچھ کرو۔ پیناڈول کی گولی پڑی ہے، کھا لینا۔
لیکن اس بار تو پیناڈول کی گولی بھی بے اثر ثابت ہوئی تھی۔ اپنی کلائی جہانریب کے ہاتھ میں دیکھ کر وہ بری طرح سے گھبرائی تھی۔ آپ میرا ہاتھ چھوڑ دیں، آپ ہوتے کون ہیں مجھے زبردستی لے جانے والے؟ آپ ایک انسان ہوتا ہوں اور اپنے اندر انسانیت بھی رکھتا ہوں، اور اسی رشتے کے تحت آپ کو لے جا رہا ہوں۔ جیسے ہی وہ ماہم کو کچن سے باہر لے کر آیا، لاؤنج میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے مہرین LED دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے جہانریب کے ہاتھ میں ماہم کی کلائی کو دیکھا تو وہ تو اچنبھے میں آئی تھی۔ جہانریب، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم نے ماہم کا ہاتھ کیوں پکڑ رکھا ہے؟ ارے بھائی، تمہاری یہ ملازمہ بڑی عجیب ہے۔ بخار سے تپ رہی ہے اور کہہ رہی ہے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا۔ یہ سن کر محریم نظر چرانے لگی۔ عین اسی وقت حماد بھی سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ جہانریب کی بات سن چکا تھا۔ پھر جہانریب کے پاس آ گیا، اس کے ہاتھ سے ماہم کا ہاتھ چھڑوایا۔ ملازمہ نہیں ہے، یہ میری چھوٹی بہن ہے۔ یہ سن کر جہانریب کے تو ہوش اڑ گئے۔ بہن ہے؟ ماہم واپس کچن میں جا چکی تھی اور اس بار رونے لگی کہ اب بھی اس کے بھائیوں کو یاد ہے کہ میں ان کی بہن ہوا کرتی تھی۔ جہانریب تو جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے حماد بھائی؟ آپ کی بہن کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر بہن ہے تو اس کے ساتھ ملازمہ والا رویہ کیوں رکھا جا رہا ہے؟ حماد کہنے لگا، اس لیے کہ یہ منحوس ہے، سبز قدم ہے۔ اسے جو بیماری ہے، کوئی بھی شادی شدہ حاملہ عورت اس کے سائے سے بھی ڈرتی ہے، ورنہ اسے بھی یہ بیماری لگ جائے گی۔ اس لیے ہم نے اسے الگ تھلگ رکھا ہے۔ جہانریب کہنے لگا، ایسی بھی کون سی بیماری ہے آپ کی بہن کو؟ مہرین بولی تھی، اسے اٹرا کا مسئلہ ہے۔ ارے 2 بچے کھا چکی ہے اپنے، ایسی عورت کبھی ماں نہیں بنتی۔ بڑے اچھے اور بڑے گھر میں اس کی شادی ہوئی تھی، لیکن جب اس کے شوہر کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے اسے طلاق دے دی۔ اللہ ایسی عورتوں کے سائے سے بھی بچائے۔ توبہ توبہ، یہ تو حماد کی بہن ہے، تو ہم نے اسے گھر میں مجبوراً رکھا ہوا ہے، ورنہ ہم تو اسے نکال چکے تھے۔ مہرین نے بے نیازی سے کہا، واٹ نان سینس! میں حیران ہوں، اتنے پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ ہو کے آپ لوگ ان باتوں پہ یقین رکھتے ہیں۔ میں بھی یہ کوئی بیماری ہو اور 100% پاسبل ہے کہ اس کا علاج بھی ضرور ہوگا۔ یہ کون سا آپ نے نیا ریت رواج نکالا ہے کہ ایسی عورت کو اچھوت سمجھ کر گھر کی نوکرانی بنا دیا جائے، جس میں اس کا کوئی قصور ہی نہیں ہے؟ مجھے تم سے اتنی چھوٹی سوچ کی ذرا امید نہیں تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم شادی کے بعد اتنی دقیانوسی قسم کی عورت بن جاؤ گی۔ تم نہیں جانتے، یہ سچ ہے، اور ہماری دادیاں نانیاں شروع سے ہمیں یہی بتاتی آئی ہیں کہ ایسی عورت کے سائے سے دور رہنا چاہیے۔ جس پر اس کا سایہ پڑ جائے اس کا بچہ بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ ارے بھائی، میں نے تو 9 ماہ کیسے گزارے میں جانتی ہوں۔ کمرے کے قید ہو کے رہ گئی تھی، پھر جا کے اللہ نے مجھے سلمان دیا ہے۔ اپنے بیٹے کو گود میں اٹھا کر وہ چومنے لگی۔ میں نے تو آج تک کبھی اسے اپنے بیٹے کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیا۔ جیسے جیسے جہانریب ماہم کے بارے میں جان رہا تھا، اسے اپنی بہن اور بہنوئی پر افسوس ہو رہا تھا۔ کہنے لگا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ اچھوت ہے اور یہ سبز قدم ہے تو ٹھیک ہے، پھر میں اس سے شادی کر لیتا ہوں۔ میں بھی تو دیکھوں کہ اس سے شادی کرنے کے بعد میری زندگی میں ایسی کون سی انہونی ہو جاتی ہے، ایسا کون سا نقصان ہو جاتا ہے۔ یہ سننا تھا کہ مہرین چلا کر بولی، خبردار جو تم نے ایسا سوچا بھی تو۔ ارے بھائی، اکلوتے بھائی ہو میرے، میں چاہوں گی کہ تمہاری نسل بڑھے۔ خبردار جو تم نے ماہم کے لیے ایسی بات کہی۔ ارے بھائی توبہ کرو، پتہ نہیں کون سی گڑی قبولیت کی ہو جائے، اللہ معاف کرے۔ جہانریب کہنے لگا کہ آپ کے سامنے یہ بات ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اسے کوئی بیماری ہے تو اس کا علاج ہے، اور وہ میں کرواؤں گا۔ یہ شادی بھی کرے گی اور میرے بچے بھی پیدا کرے گی، اور پھر میں آپ لوگوں کو عملی طور پر یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ جسے آپ اچھوت سمجھ رہے تھے وہ اچھوت نہیں ہے۔ جہانریب نے کہا، اسے ہنسنے کا، اچھے کپڑے پہننے کا، شادی کرنے کا، ہر چیز کا حق حاصل ہے۔ یہ سن کر حماد مہرین کی طرف دیکھ رہا تھا، جو غصے سے لال پیلی اپنے اکلوتے بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ کچن میں کھڑی ماہم نے جب یہ سنا تو اسے جہانریب پر غصہ آیا تھا، کیونکہ وہ تو اپنی بات کہہ کے چلا جائے گا، پیچھے سے شامت اس کی آنی تھی۔ مہرین تو اس کا جینا دو بھر کے رکھ دے گی۔ ایک کردار ہی تو بچا تھا جو اس کے پاس، اس کی دھجیاں بھی وہ اڑا کے رکھ دے گی۔ یہ مشہور کر دیتی کہ وہ اس کے بھائی پر ڈورے ڈالتی ہے، اپنے حسن کا جال بچھاتی ہے، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے کردار پر کوئی بھی آنچ آئے۔ اس لیے اس نے چھری ٹیبل پہ پھینکی اور باہر آ گئی، سیدھی جہانریب کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ آپ کون ہوتے ہیں میری زندگی کا فیصلہ کرنے والے؟ یہ حق آپ کو کس نے دیا ہے؟ جہانریب کو تو توقع ہی نہیں تھی کہ گمسم ڈری سہمی لڑکی یہ اس کے سامنے آ کر بھی بول سکتی ہے۔ اسے تو لگتا تھا کہ ماہم کے منہ میں زبان ہی نہیں ہے۔
کہنے لگا میں آپ کا بھلا چاہتا ہوں، آپ کو کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ آپ ساری زندگی اپنی زندگی کو سزا بنا لیں۔ میں آپ کا علاج کرواؤں گا، آپ ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ آپ کون ہوتے ہیں میرے معاملات میں بولنے والے؟ یہ حق آپ کو کس نے دیا؟ میں نے تو نہیں دیا۔ دیکھیں آپ جو کوئی بھی ہیں یہاں شادی دیکھنے آئے ہیں، شادی دیکھیں اور واپس جائیں۔ مجھے آپ سے ہرگز بھی شادی نہیں کرنی۔ سن لیا آپ نے میرا جواب؟ اب اس بحث کو یہیں ختم کریں۔ اس سے پہلے کہ ماہم جاتی وہ کہنے لگا، ایک منٹ رکو، میں تمہارے بارے میں اچھا سوچ رہا ہوں، تمہاری گزری ہوئی زندگی میں واہی لانا چاہتا ہوں۔ تمہیں اعتراض کیوں ہے؟ میں واقعی ہی تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ لیکن ماہم نے صاف انکار کیا، مجھے نہیں چاہیے خوشیاں، میں اپنی زندگی اسی طرح گزار سکتی ہوں۔ میں اپنی اسی زندگی میں خوش ہوں۔ جہاں نریب کو اس لڑکی پہ حیرت ہوئی تھی۔ ماہم جا چکی تھی، مہرین کہنے لگی، سن لیا تم نے اس کا جواب؟ دیکھ لی اس لڑکی کی آکڑ؟ ارے دفع کرو اسے، اس کو اس کی زندگی جینے دو۔ جب اسے کوئی اعتراض نہیں تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی ہے تمہارے لیے، جس پہ ہاتھ رکھو گے وہ شادی کے لیے تیار ہو جائے گی۔ کہاں تم میرے شہزادے بھائی اور کہاں وہ منحوس سبز قدم لڑکی؟ جہاں نریب نے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کافی دیر ماہم کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ وہ کیوں کر رہی ہے ایسا۔ اسے تو چاہیے فوراً سے ہاں کر دے، وہ واقعی اسے خشک رکھنا چاہتا تھا۔ بہرحال شادی کے فنکشن سٹارٹ ہو کر چکے تھے۔ نہ وہ مہندی پر گئی نہ بارات کے ساتھ، اسی سادے لباس میں گھر پر بیٹھی رہی۔ البتہ بارات پر جہاں نریب جلدی ہی حال سے واپس گھر آ گیا تھا، حالانکہ ابھی کئی رسمیں باقی تھی۔ اتفاق تھا کہ تمام ملازمین اپنے اپنے کوارٹر میں جا چکے تھے، کیونکہ رات کا فنکشن کافی لیٹ ہو چکا تھا۔ البتہ ماہم جاگ رہی تھی، وہیں لاؤنج میں ڈائننگ ٹیبل پر کرسی پر بیٹھے اونگ رہی تھی، کیونکہ مہمانوں کے آتے ہی اسے سب کے لیے چائے سرو کرنی تھی، پھر جا کے اسے آرام کرنا نصیب ہونا تھا۔ 3 دن سے بخار میں تھی، بس پیناڈول کھا کے کام کر رہی تھی۔ جہاں نریب نے جب اسے گہری نیند میں دیکھا اور اونگتے ہوئے دیکھا تو اس کے پاس کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، ماہم، وہ بری طرح سے چونکی تھی۔ سامنے جہاں نریب کو دیکھ کر ماتھے پر بل پڑے تھے۔ 3 دن سے تمہیں بخار ہے، مجھے بہت برا لگ رہا ہے۔ چلو آؤ میں تمہیں دوائی دلوا دیتا ہوں۔ میں تمہارے لیے ہی فنکشن چھوڑ کے آیا ہوں۔ بڑی بے تکلفی سے جہاں نریب نے اس کی کلائی پکڑی تھی۔ ہاتھ چھوڑو میرا، ہوتے کون ہو تم میری خیر خواہی کرنے والے؟ اس بار جہاں نریب کو غصہ آیا تھا، اس کی کلائی پکڑے وہ زبردستی اسے باہر لے آیا اور اپنی گاڑی میں بٹھا دیا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ چوکیدار سے کہنے لگا، دروازہ کھولو۔ چوکیدار نے دروازہ کھول دیا۔ عجیب زبردستی ہے، تم ہوتے کون ہو میرے ساتھ یوں زبردستی کرنے والے؟ ماہم کو غصہ آیا تھا، جب تم بات نہیں مانو گی تو مجبوراً مجھے زبردستی کرنی پڑے گی۔ میں تمہارا علاج بھی کرواؤں گا، تمہیں دوائیاں بھی اپنے ہاتھ سے کھلاؤں گا، کیونکہ مجھے تم صحت مند چاہیے ہو۔ آخر کار کل کو میری نسل پیدا کرنی ہے، تمہاری صحت اچھی ہوگی تبھی تو میرے بچے بھی صحت مند پیدا ہوں گے۔ جہاں نریب کی بات پر ماہم کو آگ لگی تھی۔ نہ مجھے تم سے شادی کرنی ہے، نہ ہی میں بچے پیدا کر سکتی ہوں۔ اگر تم نے زبردستی میرے ساتھ کچھ بھی کیا تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ سن رہے ہو تم؟ میں چلتی گاڑی سے کود جاؤں گی۔ ماہم کی دھمکی سن کر جہاں نریب نے گاڑی کی سپیڈ اور تیز کی۔ گاڑی کو یوں تیز رفتاری سے بھاگتا دیکھ کر ماہم پریشان ہو گئی۔ پلیز گاڑی آہستہ چلائیں، مارنا ہے آپ نے مجھے۔ یہ سن کر جہاں نریب کے چہرے پر مسکراہٹ چھائی تھی۔ ہاں تمہیں ویسے بھی مرنا ہے نا، تو میں نے سوچا کیوں نہ دونوں اکٹھے مر جائیں، اگلے جہاں میں جا کر مل لیں گے، کیا خیال ہے؟ وہ اس کے کان کے قریب ہو کے بولا تھا۔ وہ بری طرح گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ دیکھیں گاڑی آہستہ چلائیں، آپ کو مرنا ہے تو بے شک مر جائیں، لیکن مجھے نہیں مرنا۔ وہ استہزائیہ مسکرایا، جس طرح کی زندگی تم جی رہی ہو، میں ہوتا تو مرنے کی خواہش کرتا۔ بڑی عجیب لڑکی ہو کہ تم ایسی زندگی جینا چاہتی ہو۔ ماہم کہنے لگی، یہ میرا مسئلہ ہے۔ وہ کہنے لگا، نہیں میرا بھی ہے، کیونکہ پہلی نظر میں تم پر دل ہار بیٹھا ہوں، اور جہاں نریب جس پر دل ہار جائے اسے کبھی نہیں چھوڑتا۔ میں نے تو اپنے بچپن کے پسندیدہ کھلونے کو ابھی تک سنبھال کے رکھا ہے۔ تم تو پھر میری محبت بن چکی ہو، تمہیں چھوڑنا ناممکن ہے۔ شاید وہ اور بھی بہت کچھ کہہ جاتا، لیکن کلینک آ چکا تھا۔
माहम को लेकर वो डॉक्टर के पास आ गया। डॉक्टर ने मेडिसिन दी और आराम का मशवरा भी दिया। जब वो घर लौटा तो नई दुल्हन भी आ चुकी थी। जब सब मेहमान वापस आ चुके थे, जहां नरीब के साथ माहम को देखकर सब जहां नरीब को अजीब नजरों से देख रहे थे। और महरीन तो गुस्से से पागल हो रही थी। कहने लगी, तुम इसे कहाँ लेकर गए थे? जहां नरीब कहने लगा, निकाह करने नहीं लेकर गया था, डॉक्टर के पास लेकर गया था। 3 दिन से उसे बुखार है। निकाह यूं छुप के थोड़ी करूंगा, आप सब लोगों के सामने करूंगा। माहम अपना हाथ छुड़वाकर क्वार्टर में जा चुकी थी। पता नहीं अजीब लड़का था, जबरदस्ती इसकी जिंदगी में शामिल होने की कोशिश कर रहा था। क्या मिलता इसे माहम की जिंदगी में शामिल होकर? कुछ भी नहीं। वो इसे कुछ भी नहीं दे सकती थी और जानती थी कि महरीन ऐसा होने भी नहीं देगी। बहरहाल दवा का असर जैसे ही होना शुरू हुआ तो माहम को नींद आने लगी थी। वह अपने कमरे में आकर दरवाज़ा लॉक करके सो चुकी थी। जब कुछ देर बाद ही दार से दरवाज़ा खुला, महरीन अंदर दाखिल हुई और उसे बाजू से दबोच कर उठा चुकी थी। फिर एक थप्पड़ भी उसके मुंह पर चढ़ा दिया था। कहने लगी, डायन कहीं की, मुझे पहले ही पता था कि तू कोई ना कोई गुल जरूर खिलाएगी। अगर मुझे तेरे करतूतों का पता होता तो मैं अपने भाई को यहाँ पर आने न देती। तूने तो ही डोरे डाले हैं ना मेरे भाई पर, और अब भी इतनी मासूम बनकर मेरे भाई के सामने शरीफ बन रही हो। मैं कभी भी तेरी शादी अपने भाई से होने नहीं दूंगी। वो सुर्ख होते चेहरे से अपनी भाभी को देख रही थी। भाभी भी अभी भी उसे बुखार था। कुछ देर पहले साफ अल्फाज में जहां ज़ेब कह चुका था कि मैं अगर शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ माहम से ही करूंगा। आप जो भी कह लें, आपके भाई का कल वलीमा हो जाएगा, तो साथ ही शाम को आप माहम की रुखसती भी मेरे साथ कर दें। मैं चाहता हूँ कि जब जब यहाँ से वापस जाऊँ तो वो मेरी बीवी बनकर मेरे साथ जाए। महरीन तो किसी तौर पर भी ये कबूल नहीं कर पा रही थी। उसने तो रात को ही अपने माँ बाप को ये सब कुछ बता दिया था और भी परेशान हो चुके थे, क्योंकि अभी तक उन्होंने माहम के बारे में महरीन से ही सुन रखा था और वो भी इसे यूं ही सब्ज़ कदम और अठरा की बीमार औरत ही समझते थे। मगर जहां ज़ेब की जिद के आगे सबको हार मानना ही पड़ी। अगली सुबह से वलीमा, मगर अब्बास भी मुंह सजाए बैठा था, क्योंकि गुज़श्ता रात उसकी शादी की पहली रात थी और वो ज़रा भी इंजॉय नहीं कर पाया था, बल्कि पूरी रात इसकी टेंशन में ही गुजर चुकी थी कि कल माहम की शादी होनी पा है या नहीं। जहाँ ज़ेब ने अगली सुबह यही धमकी दी कि मैं शादी करूँगा तो माहम से करूँगा, वरना वापस बाहर चला जाऊँगा और तुम सब लोग मेरा चेहरा देखने को भी तरसते रहोगे। उसने जब ये बात अपनी माँ से की तो वो तो अपना दिल पकड़कर बैठ चुकी थी, क्योंकि जहाँ ज़ेब इनका इकलौता बेटा था और वो इन पर जान छिड़कती थी। महरीन से कहने लगा कि बेटा, मैं मज़ीद अब कुछ नहीं कर सकती। तुम ऐसा करो कि इसकी शादी माहम से करवा दो। इस लड़की को यहाँ आने दो, फिर मैं देखती हूँ इस मनहूस को, जिसने मेरे मासूम कुंवारे बेटे को अपने जाल में फंसा लिया। हम्माद और अब्बास दोनों ही अपनी बहन को काट खाने वाली नज़रों से देख रहे थे। महरीन भी खफा खफा सी बैठी थी, जबकि जहांज़ेब तो बहुत खुश था। कहने लगा, क्या शाम को वलीमे के फंक्शन के साथ ही मेरा और माहम का निकाह होगा? माहम के कमरे में जब उसे ये खबर देने गया कि माई स्वीट हार्ट, आज तुम मेरे साथ रुखसत होकर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओगी, तो वो इस बार फट पड़ी थी। कहने लगी कि बस भी करें, आप क्यों मेरा मज़ीद मजाक बनाना चाहते हैं? क्या पहले मेरी ज़िंदगी कम दुखों से भरी थी, जो अब आपने आकर मज़ीद इसे दर्दनाक बना दिया? मैं आपसे शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मौलवी साहब ने अगर मुझसे पूछा, मैं तो साफ इनकार कर दूँगी। मैं यहाँ से भाग जाऊँगी। जहज़ेब भी सीने पर हाथ बांधे इसी को देख रहा था। कहने लगा, चलो ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो कि यहाँ पर रहकर अपने सगे भाइयों का गैर जिम्मेदाराना रवैया देखती रहो और खुद को अछूत, मनहूस और ना जाने कैसे कैसे घटिया अलकाबात से नवाजती रहो, तो ठीक है, कह देना, लेकिन हो ना तुमने मेरा ही है, जैसे चाहे जैसे भी हो। माहम बिल्कुल बेबस सी हो चुकी थी। अभी तो पिछली शादी के जख्मी नहीं भरे थे कि अब जहाँ ज़ेब का जुनून उसे पागल कर रहा था। वो एक गहरी सांस खारिज करके रह गई। शाम को उसकी भाभी ने तो उसकी पिछली शादी का ही अरूसी लिबास निकालकर बेड पर फेंक दिया कि यही पहनकर तैयार हो जाओ। मगर जहाज़ेब अपने लिए शेरवानी और माहम के लिए खूबसूरत सी रेड कलर की मैक्सी खुद लेकर आया था और बाकायदा ब्यूटिशियन से उसे तैयार भी करवाया था। एक नज़र जब माहम ने खुद को देखा तो वो खुद को पहचान नहीं पा रही थी। क्या ये वही माहम थी, शरारती, नटखट, सबकी लाडली?
بہت عرصے بعد اس کے چہرے پر ایک الگ ہی روپ آیا تھا، جو شاید جہاں زیب کی محبت کا تھا۔ پورے حال میں 6 گوئیاں ہو رہی تھی۔ سبھی حیران تھے کہ ماہم کی شادی وہ ابھی ایسے اچانک جہاں زیب کے ساتھ۔ کئی عورتوں کی زبان پر تو یہ تھا کہ ارے یہ تو اٹرا کی مریض ہے نا، یہ مہرین کیا پاگل ہو گئی ہے جو اپنے اکلوتے بھائی کی شادی اس مریضہ سے کروا رہی ہے۔ لیکن جہاں زیب کو ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ مولوی صاحب آ چکے تھے۔ ایجاب و قبول جب ہونے لگا تو ایک نظر ماہم نے جہاں زیب کی طرف دیکھا، سرگوشی نما انداز میں کہنے لگی کہ پلیز ایسا مت کریں، مجھ سے اگر آپ کی شادی ہو گئی تو آپ کی بھی زندگی برباد ہو جائے گی۔ مگر جہاں زیب نے اس کا دوسرا ہاتھ تھام لیا تھا، کہنے لگا کہ سائن کرو۔ نکاح ہو چکا تھا۔ جب وہ اپنے بھائیوں کے پاس ملنے کے لیے آئی، دل تو اسی کا یہی تھا کہ ایک آخری بار اپنے بھائیوں کے سینے لا کر وہ ساری تلخیاں مٹا کر زندگی کی نئی شروعات کرے۔ مگر دونوں بھائیوں نے مہمانوں کے سامنے تھوڑی بہت لاج رکھنے کے لیے بس اس کے سر پر ہاتھ ہی پھیرا تھا، اور مہرین نے تو اسے دیکھ کر اپنا منہ ہی پھیر لیا تھا، حالانکہ اپنے بھائی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ یہ بولتی رہی کہ پتہ نہیں اب تمہارے ساتھ آگے کیا ہوگا، تم نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری ہے۔ جہاں زیب نے بے تحاشا خوش تھا۔ وہ سیدھا ایئرپورٹ پہنچا تھا، جہاں پر ٹکٹ اس نے پہلے ہی بک کروا رکھی تھی، اور چند گھنٹوں میں ہی وہ واپس اپنے گھر پہنچ چکا تھا، جہاں پر دروازے پر اس کے ماں باپ ایک عجیب سے تاثرات لیے دونوں کا انتظار کر رہے تھے۔ جب جہاں زیب کی والدہ نے اپنی بہو کو دیکھا تو ایک پل کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ بے ساختہ ان کے لوگوں سے نکلا کہ اتنی خوبصورت شہزادی جیسے لڑکی بلا منحوس کیسے ہو سکتی ہے۔ جہاں زیب نے خود ہی ماہم کو اپنا کمرہ دکھایا تھا۔ ماہم وہاں پر بس چپ چاپ ہی سکتے کی کیفیت میں بیٹھی تھی، خود کو کمتر سمجھ رہی تھی اور بس روئی جا رہی تھی، جبکہ وہیں جہاں زیب نے اپنے ماں باپ کو یقین دلایا تھا کہ مام ڈیڈ یقین مانے یہ لڑکی بالکل بیٹی بن کر آپ دونوں کا خیال رکھے گی۔ لوگوں کی کہی باتیں بہت جلد میں جھوٹ ثابت کر دوں گا۔ مہرین کی عادتیں تو اپنے ماں باپ اور بھائی سے بالکل مختلف تھیں۔ اس کے ماں باپ بھی اپنے بیٹے کو اپنی نئی زندگی کی شروعات کی ڈھیروں دعائیں دیتے ہوئے کمرے میں بیچ چکے تھے۔ جہاں زیب جب کمرے میں آیا تو بیڈ پر نیم دراز ماہم نیند کی وادیوں میں کھو چکی تھی، گال ابھی بھی آنسوؤں سے بھیگے ہوئے تھے۔ جہاں زیب تو بالکل سرشاری میں ڈوبا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اسے اس کی من چاہی عورت مل چکی ہے۔ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ ماہم کو بالکل خبر بھی نہیں ہوئی تھی کہ کوئی اس قدر دیوانگی سے اسے دیکھ رہا ہے۔ اس کے گال پر بہتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ کر جہاں زیب کو کچھ ہوا تھا، وہ اس کے مزید قریب ہو گیا اور اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے اس کے چہرے پر آنسوؤں کو صاف کر کے کہنے لگا کہ بس اس کے بعد تم نہیں روگی، تم صرف اور صرف خوش رہو، تمہارے چہرے پر صرف مسکراہٹ ہوگی۔ میں کسی کو اختیار نہیں دیتا کہ تمہیں رلائے۔ وہ ابھی یہ سرگوشی کر ہی رہا تھا جب ماہم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ وہ فوراً سہم سی گئی تھی جب جہاں زیب کہنے لگا کہ ریلیکس، کچھ نہیں ہوا، سوری، میں نے تمہیں ڈسٹرب کر دیا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ جہاں زیب شرارت سے بولا تو وہ جو ابھی بھی نیند کی خماری میں تھی ہڑبڑا کر کہنے لگی کہ آپ کے بوٹ کہاں ہیں؟ جہاں زیب جس کو عادت تھی کہ وہ اپنے کمرے میں جوتے پہن کر آتا ہی نہیں تھا، دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کہ وہ وہاں پر پڑے ہیں۔ کیوں، کیا ہو گیا؟ وہ ہڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ نے پہلے کیوں اتار دیے جوتے؟ تو میں نے اتارنے تھے نا، سہاگ رات کو تو بیوی خود اپنے ہاتھوں سے شوہر کے جوتے اتارتی ہے۔ جہاں زیب اس کی بات پر جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا، کہنے لگا کہ کیا کہہ رہی ہو تم، لگتا ہے ابھی بھی نیند میں ہو۔ لیکن وہ جھٹ سے کہنے لگی کہ نہیں، وہ پچھلے شوہر نے بھی تو یہی کیا تھا، گندے بوٹ میری گود میں رکھ دیے تھے اور کہا تھا کہ اتارو،
اور پھر چائے بھی بنا کے لانی ہوگی۔ آپ کو میٹھا زیادہ پسند ہے یا کم؟ وہ بس ہذیانی ہو کر بولے جا رہی تھی اور جہاں زیب اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، ماضی میں جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہو چکا تھا کچھ نہ کچھ جہاں زیب سمجھ چکا تھا۔ پھر سر جھٹک کر پھیکا سا مسکرایا۔ بڑے پیار سے اس نے دونوں کندھوں سے ماہم کو پکڑا تھا، پھر کہنے لگا کہ تم یہاں پر بیٹھو، میں تمہارے لیے دودھ اور دوا لے کر آتا ہوں۔ وہ خود ہی باہر گیا تھا اور پھر گرم دودھ اور دوا لے کر آیا تھا۔ اپنے ہاتھوں سے اس نے ماہم کو دی تھی اور پھر بیڈ پر سونے کے لیے لیٹ چکا تھا۔ چاہتا تو یہی تھا کہ آج رات وہ ماہم کو اپنا بنا لے، لیکن وہ ابھی بھی تھوڑے صدمے اور بخار کی کیفیت میں تھی۔ کچھ دیر میں ہی ماہم سو چکی تھی اور جہاں زیب اس کے بے حد قریب لیٹا کتنی ہی دیر اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ اپنے ہاتھوں سے اس نے اس کی جیولری اتاری تھی اور پھر اپنی باہوں میں اسے سمیٹ کر وہ بھی پرسکون نیند سو چکا تھا۔ اگلی صبح بخار کا زور ٹوٹ چکا تھا اور ماہم کی پہلی آنکھ کھلی تھی۔ جب اس نے اپنے بے حد قریب جہاں زیب کو دیکھا تو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ جہاں زیب بھی جاگ چکا تھا اور اسے یوں کھلے بالوں میں سٹپٹا ہوا دیکھ کر مسکرا کر کہنے لگا، شادی کی پہلی صبح مبارک ہو میری جان۔ یہ سن کر ماہم تھوڑی شرما سی گئی، لیکن پھر سر کو کھجاتے ہوئے کہنے لگی کہ میں کب سوئی تھی اور میں نے آپ کو تنگ تو نہیں کیا؟ آپ میرے پاس کیوں سوئے تھے؟ کہیں آپ نے میرے ساتھ کچھ کیا تو نہیں؟ جہاں زیب شرارت سے اسے دیکھ کر کہنے لگا، تم صرف بخار میں تھی، بے ہوشی کی دوا نہیں پلائی تھی میں نے تمہیں، جو تمہارے ساتھ اتنا سب کچھ ہو جاتا اور تمہیں پتہ بھی نہ چلتا۔ چلو شاباش، ایسے مجھے کچھ بھی کرنے کا مزہ نہیں آنا تھا جب تک تم پورے ہوش و حواس میں میرا بھرپور ساتھ نہ دیتی۔ کل تو تمہیں بخار تھا اس لیے تمہارا لحاظ کر گیا، لیکن آج رات میں تمہارا لحاظ نہیں کروں گا۔ اس روز ان کا ولیمہ تھا اور وہ تیار ہو کر سبھی مہمانوں کے سامنے بیٹھی تھی۔ یہاں تو جو بھی اسے دیکھ رہا تھا دیکھتے ہی جا رہا تھا۔ خاندان کی عورتیں اس کی ساس سے یہ کہہ رہی تھی کہ ارے تم نے تو ہیرا ڈھونڈ لیا ہے، ہیرا، کتنی پیاری بہو ہے تمہاری، ماشاءاللہ نظر نہ لگے، یہ تو ہمیں چاند اور تارے کی جوڑی لگتی ہے۔ یہ سن کر جہاں زیب کی والدہ بس پھیکی سی مسکرا رہی تھی۔ ماہم کے ساتھ ابھی انہوں نے کوئی خاص بات چیت نہیں کی تھی، وہ تو خود سادہ سی خاتون تھی۔ ولیمے کی شب جب وہ اپنی جیولری اتار کر رکھ رہی تھی تو بار بار جہاں زیب کی باتیں بھی اس کے ذہن میں آ رہی تھی۔ وہ جس طرح بار بار اسے محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، اس کا ہاتھ پکڑ رہا تھا، سب کے سامنے اسے پر اعتماد دکھا رہا تھا اور بار بار محبت کا اظہار کر رہا تھا، یہ سب کچھ سن کر ماہم کو خوشی تو بہت ہوئی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اسے اپنی خوشیوں سے ہی خوف سا آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی جہاں زیب بھی کمرے میں آ چکا تھا اور پھر وہ اس کا ہاتھ تھام کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا کہ آج میں کوئی بہانہ نہیں دیکھوں گا تمہارا، آج رات تم میرے دل کے ساری مرادیں پوری کرو گی۔ وہ جھجکتے ہوئے کہنے لگی کہ پلیز میرے قریب مت آئیے، میں نہیں چاہتی کہ میرا جو کالا سایہ ہے وہ آپ پر بھی آ جائے اور آپ کی زندگی میں مشکلات آنے لگیں گی۔ جہاں زیب کہنے لگا کہ آج رات میں تمہیں حاصل تو کر کے رہوں گا، جو بھی مسئلہ ہوتا ہے ادھر میں نے سہنا ہے، نہ میں سہ لوں گا، لیکن آج رات میں تمہارے ساتھ ہر حال میں انجوائے کر کے رہوں گا۔ ماہم تھوڑی ہچکچا سی گئی، جانتی تھی کہ جہاں زیب آج رات اسے چھوڑے گا نہیں۔ جہاں زیب بڑی محبت سے اس کے قریب آ رہا تھا، بار بار اس کے وجود پر اپنی محبت کا لمس چھوڑ رہا تھا۔ ماہم بھی مزید اسے خود سے دور کرنا ترک کر چکی تھی۔ جیسے ہی پہلی بار جہاں زیب اس کے قریب آیا تو اسے ایک دھچکا سا لگا تھا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ یہ لڑکی پہلے سے شادی شدہ ہے، ماہم کے تو 2 بچے بھی ضائع ہو چکے ہیں، مگر یہ جان کر اسے حیرت ہوئی تھی کہ یہ لڑکی تو بالکل انچوئی تھی۔
ایسے لگ رہا تھا جیسے پہلی بار کوئی اس لڑکی کے قریب آیا ہو۔ جہانزیب نے اسے پل ان لمحات کو خراب کرنا بہتر نہ سمجھا اور وہ بڑی محبت کے ساتھ ماہم کے وجود پر اپنی چھاپ چھوڑتا گیا، اور یوں ہی وہ رات ایک دوسرے کے نام کرتے سو چکے تھے۔ اگلی صبح جب جہانزیب کی آنکھ کھلی تو ماہم اس سے پہلے ہی اٹھ چکی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی وہ اپنے لمبے گھنے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ جب جہانزیب کو اٹھتا دیکھ کر وہ شرما سی گئی، چہرہ جھکا لیا۔ جیسے ہی کمرے سے باہر جانے لگی تو جہانزیب نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا کہ ارے ارے، کہاں بھاگے جا رہی ہو تم؟ تم نے تو مجھے حیران ہی کر دیا ہے، بلکہ حیران و پریشان ہی کر دیا ہے۔ ڈرتے ڈرتے وہ معصومیت سے کہنے لگی کہ یہ کیوں میں نے کیا؟ کیا کر دیا؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میں تو بس یہ کنگھی کر رہی تھی بالوں میں۔ مگر جہانزیب اسے باہوں میں بھر کر کہنے لگا، کل رات تم نے میرے ہوش اڑا کر ہی رکھ دیے۔ میں قسم سے جی چاہ رہا ہے کہ ایک بار پھر تمہیں بیڈ پر گرا لوں اور ان لمحات کو دوبارہ سے ریوائنڈ کر لوں۔ یہ سن کر ماہم شرما سی چکی تھی۔ جہانزیب کی محبت کے آگے تو وہ بھی ہتھیار ڈالتی چلی جا رہی تھی۔ جہانزیب جب اس سے سوال کیا کہ ماہم، تم سے جو بھی پوچھوں گا تم مجھے سچ سچ بتاؤ گی؟ بتاؤ یہ سب کچھ کیا تھا؟ تم تو پہلے سے شادی شدہ تھی، تمہارے 2 بچے بھی کسی بیماری کی وجہ سے ضائع ہو گئے تھے، تو پھر یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہاں تک کہ بستر کی بچھی ہوئی چادر بھی گواہ تھی کہ وہ پہلی بار کسی مرد کے قریب آ رہی ہے۔ ماہم نے پہلے تو خاموشی اختیار کی، لیکن جہانزیب نے اسے کہا تھا کہ جب تک تم مجھے سچ نہیں بتاؤ گی میں تمہیں اس کمرے سے باہر جانے نہیں دوں گا۔ ماہم ایک بار پھر رونے لگی تھی اور وہ اس کے آنسو صاف کر کے کہنے لگا کہ ارے بابا، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ اتنے پیار سے تم سے پوچھ رہا ہوں اور تم ہو کہ بس بات بات پر رونے لگ ہی جاتی ہو۔ ماہم نے جو انکشاف کیا تھا، جہانزیب تو حیرت سے بس اسے دیکھ ہی جا رہا تھا۔ ماہم کی شادی جس شخص کے ساتھ ہوئی تھی، پہلی رات وہ بالکل بھی ماہم کے قریب نہیں آیا تھا، اور اس کے بعد کئی راتیں ایسی گزر چکی تھی جب بھی کمرے میں آتا ماہم پر بلا وجہ روب جھاڑتا رہتا، اس پر غصہ کرتا، باتیں سناتا، یہاں تک کہ اپنے جوتے بھی صاف کرواتا۔ اسے نیچ اور کمتر ثابت کرنے میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ سارے گھر کے کام کی ذمہ داری بھی اس نے اس لڑکی کو ہی دی تھی۔ جان بوجھ کر ایسے کام کرواتا جو کرنا ماہم کے بس میں نہ ہوتے۔ وہ جس قدر لاڈ پیار سے پلی تھی، اس ودر ہی اپنے شوہر کے ہاتھوں ذلیل ہوتی جا رہی تھی۔ جب ایک روز اس نے اپنے شوہر کو کسی لڑکی سے کال پر بات کرتے ہوئے سنا جو ماہم کے سابقہ شوہر کی ایک گرل فرینڈ تھی، جس پر وہ اپنی جان چھڑکتا تھا، مگر چونکہ وہ برادری کے باہر کی لڑکی تھی اس لیے اس کے گھر والے اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے نہیں مانتے تھے، اور ماہم سے اس کی شادی کروا دی گئی تھی۔ وہ ابھی بھی اسے پسند کرتا تھا اور اس کو کسی بھی حال میں اپنی زندگی میں لانا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے ماہم کو چھوا تک نہیں تھا۔ جب شادی کو 3 ماہ گزرنے لگے اور گھر والے بار بار یہ فرمائش کرنے لگے کہ ابھی تک کوئی خوشخبری کیوں نہیں آئی، ارے کب تم ہمیں ہمارے پوتا اور پوتی کی خوشخبری سناؤ گی، تب ماہم کو ڈرا دھمکا کر اس کے سابقہ شوہر نے کہا تھا کہ تم سب کے سامنے یہ ڈرامہ کرو گی کہ تم ماں بننے والی ہو۔ ماہم تو پہلے ہی اپنے شوہر سے بے حد خوف زدہ تھی، اس نے ایسے ہی کیا تھا، لیکن جیسے ہی 5-6 مہینے گزرے تو خود ہی یہ خبر پھیلا دی کہ بچہ ضائع ہو گیا۔ یہ لڑکی تو ہے ہی بے وقوف پھوٹر قسم کی، اسے تو بچے سنبھالنا آتا ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد دوبارہ سے اس نے یہی ڈرامہ کیا تھا۔ اپنے شوہر کی حقیقت سے ماہم واقف تھی،
لیکن کسی کو کچھ بتا نہیں سکتی تھی۔ 2 بار جان بوجھ کر یہ الزام لگایا گیا کہ اس نے اپنا بچہ ضائع کر دیا ہے۔ اسے تو وہ اٹرا کی بیماری ہے، میں تو اس عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ یہ تو منحوس ہے۔ یوں ماہم کو وہ طلاق دے چکا تھا اور پھر اپنے ماں باپ کو جیسے تیسے مجبور کر کے اس نے اپنی من پسند لڑکی سے بھی شادی کر لی تھی۔ وہ اپنی زندگی میں خوش تھا، مگر اس کی وجہ سے ماہم کی زندگی برباد ہو چکی تھی۔ وہ جو ماہم کو اٹرا کی مریضہ بنا رہا تھا، خود اپنی من پسند عورت کے ساتھ نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتا تھا۔ یہ ماہم کے ہی آنسو تھے اور شاید مکافات عمل تھا کہ 3 بار وہ لڑکی پریگننٹ ہو چکی تھی، لیکن ہر بار 3 ماہ کا حمل ہو کر پھر بچہ ضائع ہو جاتا۔ ڈاکٹر تو صاف کہہ چکی تھی کہ ہمیں لگتا ہے انہیں اٹرا کی بیماری ہے، ہمیں اس کا علاج کرنا پڑے گا۔ ماہم روتے ہوئے ساری سچائی جہاں زیب کو بتا رہی تھی، اور جہاں زیب تو یہ حقیقت جاننے کے بعد اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ کہنے لگا کہ میں تو اس شخص کا منہ ہی نوچ ڈالوں جس نے میری ماہم کی زندگی اس قدر اذیت میں ڈال دی تھی۔ اس کے اس جھوٹ اور فریب کی وجہ سے تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہوا۔ قسم سے میرا بس چلے تو میں اس کا حشر بگاڑ کے رکھ دوں۔ تم چپ کر جاؤ پلیز، میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے تم سے پہلے ہی پتا تھا کہ تم کوئی اچھوت، کوئی سبز قدم نہیں۔ ارے تم تو معصوم ہو، میرے دل کی دھڑکن ہو، میرے دل کی رانی ہو۔ وہ اسے بچوں کی طرح بہلا رہا تھا اور ماہم چپ ہو چکی تھی۔ دھیرے دھیرے جہاں زیب کی محبت سے اس کا کھویا ہوا اعتماد واپس لوٹ چکا تھا۔ اس ساری حقیقت کے بارے میں جہاں زیب نے اپنی ماں کو بھی بتا دیا تھا، جس کے بعد ان کا رویہ ماہم کے ساتھ کافی اچھا ہو چکا تھا۔ چند روز میں ہی اس نے گھر کی ساری ذمہ داری سنبھال لی تھی۔ جہاں زیب سے اسے اکثر اپنے ساتھ باہر گھمانے لے جاتا، لیٹ نائٹ لانگ ڈرائیو، پھر محبت کا اظہار۔ چند ماہ میں ہی ماہم واپس سے وہی ہنستی کھلکھلاتی لڑکی بن چکی تھی، لیکن ایک کس اس کے دل میں رہ گئی تھی کہ کاش اس کے بھائی اس کے ساتھ ایسا نہ کرتے۔ شادی کے بعد 4 ماہ بعد ہی ماہم پریگننٹ ہو چکی تھی۔ جب یہ خبر مہرین کو پہنچی تو اس کے حلق میں تو نوالا ہی پھنس چکا تھا۔ اس کی ماں خوش ہو سے بتا رہی تھی کہ تمہارا بھائی باپ بننے والا ہے۔ وہیں مہرین نے جب یہ خبر سنی حماد اور عباس کو سنائی تو وہ بھی حیران ہو چکے تھے۔ کہنے لگے کہ کیسے ممکن ہے؟ تم تو کہہ رہی تھی کہ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ مہرین کہنے لگی کہ ہاں، میری اماں تو ویسے ہی خوش ہو رہی ہیں اور ہمیں بھی پاگل کر رہی ہیں۔ اماں 4-5 مہینے بعد دیکھیے گا کیسے یہ آپ کی خوشیوں پر پانی پھیرتی ہے۔ یہ سن کر مہرین کی ماں کو بھی غصہ آ چکا تھا۔ غصے سے کہنے لگی کہ شرم آنی چاہیے، کیسی بہن ہو تم؟ بجائے اپنے بھائی کو اور اس کی آنے والی اولاد کو نیک نصیب کی اور لمبی زندگی کی دعا دینے کو کہ تم اس طرح باتیں کر رہی ہو۔ میں نے تو غلطی کر دی تمہیں کال کر کے۔ یہ سن کر ماہم کے دل میں بھی عجیب سا خوف بیٹھ چکا تھا، مگر جہاں زیب نے اس کا اتنا خیال رکھا تھا کہ ساری بری سوچیں اس کے دماغ سے نکل چکی تھی اور اس نے چند ماہ بعد ہی ایک خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ جب جہاں زیب نے کال کر کے حماد کو بتایا کہ آپ ماموں بن چکے ہیں تو حماد حیران سا رہ چکا تھا۔ دونوں ہی بھائی اگلی فلائٹ سے سیدھا اپنی بہن کے گھر مٹھائی اور تحفوں کے ساتھ پہنچے تھے، جہاں پر ماہم اپنے بیٹے کے ساتھ موجود تھی۔ دونوں ہی شرمندہ سے تھے اور وہیں مہرین بھی سر جھکائے ہوئے تھی۔ پہلے تو مہمانوں کا آنا جانا چلتا رہا، لیکن پھر دونوں بھائی اپنی بہن کے پاس بیٹھ کر تھوڑی شرمندگی کے انداز میں معافی مانگ رہے تھے کہ کاش ہم تمہیں منحوس نہ کہتے، بلکہ ہم خود تمہارا علاج کرواتے تو شاید تمہیں آج اتنا برا نہ لگتا۔ ہم تو بس روایتی پن میں آ کر اپنی بہن سے دور ہو گئے، ورنہ تم تو ہماری شہزادی تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کن الفاظ میں وہ اپنی غلطی کا ازالہ کریں، مگر تبھی جہاں زیب خود بولا تھا۔ کہنے لگا کہ کوئی بیماری نہیں تھی اسے،
یہ تو بس آپ کے لوگوں کی غلطی تھی جو کم عمری میں اس کی شادی کروا دی، اور جس شخص سے کروائی وہ عمر میں اس سے کافی بڑا تھا اور اسے ڈرا دھمکا کر رکھتا تھا، جھوٹ پہ جھوٹ بول کر الزام لگا کر ماہم کو کمتر اور کمزور کر دیا تھا۔ لیکن اب یہ میرے ساتھ بالکل صحیح ہاتھوں میں آئی ہے۔ وہ رونقیں جو خوشی اس کے چہرے پر کبھی ہوا کرتی تھی میں واپس لا چکا ہوں۔ جب حقیقت سے جہاں زیب نے انہیں آگاہ کیا تو وہ شرمسار سے ہو چکے تھے۔ حماد کا رویہ مہرین سے بھی تھوڑا بدل چکا تھا۔ مہرین کو تو اپنا گھر بچانے کی فکر لاحق ہو چکی تھی۔ بہرحال ایک ہفتہ تینوں بہن بھائی ایک ساتھ ہی رہ رہے تھے اور پھر سبھی ماہم کو ڈھیروں دعائیں دیتے واپس چلے گئے۔ ماہم اپنے بیٹے کو گود میں اٹھائے سب کو الوداع کہہ کر جیسے ہی پلٹی تو جہاں پیچھے ہی کھڑا تھا۔ 9 مہینے سے وہ اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو اس کے ہاتھ آ ہی نہیں رہی تھی۔ فوراً بچے کو اٹھا کر اپنی ماں کی گود میں دیا اور کہنے لگا کہ اور کتنا صبر کرواؤ گی محترمہ، اب تو ڈاکٹر نے بھی کہہ دیا ہے کہ تم اپنے شوہر کے پاس آ سکتی ہو۔ چلو اب مزید مریضہ بن کے نہیں رہنے دوں گا تمہیں۔ حلیہ درست کرو، آج ہی ہم باہر ڈنر کریں گے، آئس کریم کھائیں گے اور واپس پر تمہیں اسپیشل ٹریٹمنٹ دینا ہوگا، وہ بھی مجھے۔ آخر میں نے 9 مہینے کا پیار نکالا ہے تم پر۔ ماہم تو اس کی بات سن کر شرما چکی تھی، سینے پر ایک مکہ مار کر ہنسنے لگی کہ آپ بھی نہ ذرا شرم نہیں آتی آپ کو۔ مگر وہ اسے باہوں میں بھر کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ کہنے لگا کہ یار ایک تو تمہاری شرماتی ہوئی ہنسی میں تو اس پر دل و جان سے قربان۔ یہ کہہ کر اسے باہوں میں بھر کر ایک ٹھنڈی پرسکون سانس خارج کر کے رہ گیا، اور ماہم بھی جیسے اسے پا کر خود کو دنیا کی خوش نصیب ترین عورتوں میں شمار ہو چکی تھی۔